الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اعمال کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نیکی کر لینے کے بعد نیکی کو محفوظ کرنا اور اس نیکی سے مستفید ہونا چاہے اس استفادہ کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت کی زندگی سے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے انسان نیکیاں بھی کرتا چلا جاتا ہے لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گناہ اور ایسا کردار اختیار کر جاتا ہے کہ انسان کو خیال تک بھی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے انسان کی ہوئی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال والی دولت سے نوازا ہے، وہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مشکلوں میں پھنسے انسان کو نکالنے سے اللہ انسان سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں دینا بڑا اجر کا حامل کام ہے، لیکن اس عمل کے بعد اگر انسان کے نیت میں ریا آ گیا، شہرت آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو یاد رکھیں پہاڑ جتنا کیا ہوا خرچ بھی جو ہے اللہ کے ہاں ریت کے ذرے کے برابر بھی ویلیو نہیں رکھے گا، بیکار ہے، تباہ ہو گیا۔ اگر انسان کی نیت میں فتور نہیں، نیت خالص ہے، اخلاص کے ساتھ اگر وہ اس عمل کو بجا لاتا ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اگر وہ صدقہ کر جاتا ہے، خرچ کر جاتا ہے، لیکن نیت اس کی اگر خالص ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس گٹھلی کے کھجور کی گٹھلی کے برابر کیا ہوا صدقہ ترازو کے ایک پلڑے میں، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں جب رکھ کے ان کا وزن کیا جائے گا، کھجور کی گٹھلی کے برابر کیے ہوئے صدقے کا وزن بڑھ جائے گا، آسمان اور زمینوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ایک طرف پہاڑوں جتنا کیا ہوا خرچ،
نیت میں فطور کی وجہ سے تباہ، اور ایک طرف کھجور کی گٹھلی کے برابر کیا ہوا خرچ جس کے پیچھے اخلاص ہے، زمین و آسمان بھی اس صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد نیکی کو سنبھالنا، محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔ صحیح الجامع للالبانی کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من عامل منہم عامل الآخرہ، من عامل منہم عامل الآخرۃ للدنیا، وہ کام جو ایک انسان کو اخروی نجات کے لیے کرنے چاہیے تھے، لیکن اس انسان نے اعمال تو سر انجام دیے، کام تو اس نے کیے، نیکیاں تو اس نے کی، لیکن اس کے اغراض اور مقاصد کیا تھے؟ للدنیا، نماز پڑھوں لوگ دیکھ کے نمازی کہیں، روزہ رکھوں لوگ دیکھ کے روزے دار کہیں، حج کروں اس کے بعد میرے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ہو، عمرہ کروں لوگ کہیں بڑا نیک ہے، خیرات کروں لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تہجد پڑھوں لوگ کہیں بڑا نیک ہے، سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن کس لیے کرتا ہے؟ للدنیا، رب کی رضا کے لیے نہیں، سب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، اگر دنیا کے اندر پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی کر کے آیا ہوگا، قیامت کے دن نیت کے فطور کی وجہ سے، اغراض و مقاصد کی چینجنگ کی وجہ سے، قیامت کے دن ایک نیکی کا بھی بدلہ اللہ کے ہاں نہیں پائے گا۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھیے اللہ کے لیے، خیرات کیجیے اللہ کے لیے، حج کیجیے اللہ کے لیے، عمرہ کیجیے اللہ کے لیے، صدقات کیجیے اللہ کے لیے، ہر کام کیجیے، وہ کام کر گزریے جس کا ثبوت رب کے قرآن میں ہو، محمد کی سچی حدیث میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام کر گزریے، لیکن اس کے پیچھے اگر اخلاص ہوگا، قیامت کے دن یہ نیکیاں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر ان ساری نیکیوں کے بعد انسان کے اغراض و مقاصد میں تبدیلی آ گئی، ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جو کام بھی کیجیے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیجیے، جو کام بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری کرنے سے انسان کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد، ختم، بے فائدہ، کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ معروف روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے عالم کو، قاری کو اور سخی کو اور مجاہد کو لایا جائے گا، ان تینوں کو بلا کے پوچھا جائے گا، جی کیا کر کے آئے؟ عالم کہے گا اللہ علم سیکھنے کے بعد ساری زندگی تیرے دین کی خدمت میں گزار کے آیا ہوں۔ اللہ پوچھے گا قاری صاحب آپ نے کیا کیا؟ اللہ ساری زندگی تیرے قرآن کو پڑھاتا آیا ہوں۔ سخی سے پوچھا جائے گا ہاں جی آپ نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ سارا مال تیری رضا تیرے لیے میں لٹا کے آیا ہوں، سارا مال میں خرچ کر کے آیا ہوں، سارا مال میں دے کے آیا ہوں۔ مجاہد سے پوچھا جائے گا مجاہد تو کیا کر کے آیا؟ کہے گا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے جان کٹوا کے آیا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان سب کو بلانے کے پوچھ لینے کے بعد جواب دیا جائے گا
گا تم نے سب کچھ کیا، ٹھیک کیا، لیکن کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس لیے تاکہ لوگ عالم کہیں، تاکہ لوگ قاری کہیں، تاکہ لوگ مجھے بڑا پہنچا ہوا بندہ کہیں، اور سخی کہیں، مجاہد کہیں، بہادر کہیں، دلیر کہیں، شجاع کہیں، اور کہیں لوگ میری مثالیں دیں، فلاں کا بیٹا بڑا بہادر تھا، یہ کر گیا، وہ کر گیا۔ فقط کیلا، دنیا والوں کے لیے کیا، دنیا والوں نے تیری تعریفیں کر دی ہیں، اگر رب کے رضا کے لیے کر کے آتا تو آج ان سارے چیزوں کا بدلہ تجھے اللہ کے دربار میں ضرور ملتا۔ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، حکم دیا جائے گا گھسیٹو ان کو چہروں کے بل اور جہنم کے اندر اوندا پھینک دو۔ گیا جہنم میں، ساری زندگی کے دیے ہوئے دروس، خطبات جمعہ، تدریس، تعلیم، تعلم، مال کی سخاوت اور اللہ کے راہ میں جہاد، شہادت پا لینا، گردن کٹوا دینا، خون بہا دینا بیکار گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اغراض و مقاصد میں تبدیلی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ دنیا میں بلے بلے ہو، دنیا والوں نے آپ کا نام بلند و بالا کر کے کہہ دیا ہے، اگر یہ اعمال اللہ کے لیے کر کے آتا تو آج اپنے کیے ہوئے اعمال کا اللہ کے ہاں بدلہ پاتا۔ فرمایا مجاہد جہاد کرتے ہوئے ابھی اس کے خون کے جسم کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ زندگی کی گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس طرف کیا ہے؟ گیا جہنم میں۔ معلوم یہ ہوا، بہت ساری مثالیں ہیں، صرف اپنا مقصد آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کیا؟ نیکی کرنا مشکل نہیں، نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ نیکی کیجئے، پھر نیکیوں کی حفاظت بھی کیجئے، کہیں ایسے اعمال نہ ہو جائیں کہ جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم اور قیامت والے دن 0/0 ہم ہو جائیں۔ ریاکاری کے فتنے سے بچیے، اور اس کے بعد انسان کو دینا بہت اچھا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت اچھا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا بہت اچھا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنا بہت اچھا ہے، لیکن خیر خواہی، نیکی، ان جذبات کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیکی کے کرنے کے بعد پھر انسان کسی موڑ پہ جس کے ساتھ اس نے خیر کی ہے، اچھائی کی ہے، بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، کسی موڑ پہ آ کے اس کو اپنی نیکی جتلا نہ دے۔ اگر جتلائے گا تو کی ہوئی نیکی ضائع ہو گئی، ضائع۔ مثال کے طور پہ ایک ضرورت مند تھا، اس نے آیا، مطالبہ کیا، اس نے ضرورت پوری کر دی۔ اب اس کے بعد زندگی کسی موڑ پہ اس نے اس کو کوئی ایسی بات کی یا اس تک کوئی بات پہنچی، وہ آیا اور آتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اچھا وہ دور تجھے یاد نہیں، وہ وقت تجھے یاد نہیں، میری بلی مجھے میاؤں، میں کھلاتا رہا، میں پلاتا رہا، میں دیتا رہا، اب مجھے آنکھیں دیکھتے ہو۔ کی ہوئی نیکی اگر اس احسان کے ساتھ بندہ جتلائے گا تو نیکی بیکار، تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، وہ بزرگوں سے سنا کرتے تھے، میاں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ کیا مطلب؟ نیکیاں کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے، کسی سے صلے کی امید مت رکھیے، اور کسی سے صلے کی امید رکھتے ہوئے بندہ اعمال مت کرے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں مجھے اس سے صلہ ملے گا، نہیں، بلکہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور نیکی کر کے بھول جا کہ میں نے کس کس کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، کس کس کے ساتھ خیر کی ہے، کس کس کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں۔ اگر یہ نیکی اس طرح کی لے کے رب کے دربار میں ہم جائیں گے، ان کا بدلہ پائیں گے۔ اگر نیکیوں کے بعد ہم نے کسی موڑ پہ اس کے ساتھ احسان جتلا دیا تو ہماری نیکی تباہ ہو گئی، برباد۔ قرآن مجید نے ذکر فرمایا، اللہ پاک کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ए ईमान वालो, नेकी करने के बाद अपनी नेकियों को ज़ाय मत कीजिए। नेकी करने वाले, नेकी करने के बाद अपनी नेकी को तबाह बर्बादी से बचा लीजिए। फरमाया ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। सदका तो खैरात करने के बाद, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च कर लेने के बाद, किसी की मुश्किल हल कर देने के बाद, किसी की जिंदगी की ज़रूरत को पूरा कर देने के बाद, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम, अपनी नेकियों को ज़ाय मत करना। किस चीज़ के साथ? बिलमन्नि वल अज़ा, कहीं एहसान न जितला बैठना। जिसके साथ नेकी की है कहीं उसको हाथ के साथ तकलीफ न दे बैठना। जिसके साथ तूने खैर की है कहीं उसको अपनी ज़बान के साथ तकलीफ न दे बैठना। अल्लाह के कुरान ने यह ऐलान फरमाया है, नेकी करते जाइए, खैर करते जाइए, एहसान करते जाइए, अच्छाइयाँ करते जाइए, मुश्किलें हल करते जाइए, ज़रूरतों को पूरा करते जाइए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। लोगों के साथ नेकियां करते जाइए, एहसान जितला के नेकी को ज़ाय मत कीजिए। अगर बंदा एहसान करके नेकी को जितला के अगर बंदा किसी को देता है तो समझ लीजिए नेकी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आइए और अमल के नेकी करना तो बहुत आसान है, लेकिन नेकी को संभालना बहुत मुश्किल है। ऐसा काम मत कीजिए जिसके करने की वजह से बंदे की नेकियां तबाह बर्बाद हो जाएं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या? नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसदा फइन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मुसलमानों, ओ ईमानदारों, ओ नमाजियों, ओ हाजियों, रोजेदारों, ओ सखियों, नेकियां करने वालों, अपने आप को दुनिया के अंदर हसद के शिकार से बचाना, अपने आप को हसद वाली बीमारी से बचाना। हसद क्या होता है? अगर उसके पास अच्छा बंगला है, मैं ये कहूँ उसको क्यों मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला? उसके पास अच्छी गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? प्यारे पैगंबर फरमाते हैं हसद का शिकार मत हो जाइए, इसलिए कि जो बंदा हसद करता है, हसद करने वाला अपनी नेकियों को तबाही बर्बादी का शिकार कर जाता है और उसको पता भी नहीं चलता मेरी नेकियां तबाह होती जा रही, मेरे अमाल तबाही बर्बादी का शिकार होते जा रहे। फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे तबाह कर जाता है जिस तरह के आग सूखी लकड़ियों को राख बना के जला देती है, जलाने के बाद राख बना देती है। पता ये चला कि हसद करने से भी नेकियां बंदे की तबाह बर्बाद हो जाती हैं, गीबत करने से भी बंदे की नेकियां तबाही बर्बादी का शिकार हो जाती हैं, ज़बान दराज़ी करने से भी नेकियां तबाही बर्बादी का शिकार हो जाती हैं, गिले शिकवे करने से भी नेकियां तबाही बर्बादी का शिकार हो जाती हैं। आज हर मजलिस के अंदर गीबत मौजूद, हर महफिल के अंदर चुगलियां मौजूद, हर मजलिस के अंदर अल्लाह अकबर शिकायतें मौजूद, हर घर के अंदर शिकायतें मौजूद, हर बंदे के अंदर गीबतें मौजूद, हर बंदे के अंदर ये बुराई मौजूद, हर बंदे के अंदर ज़बान दराज़ी मौजूद है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ नेकियां करने वाले अपनी ज़बान को गीबत से बचाना, और नेकियां करने वाले अपने आप को ज़बान दराज़ी से बचाना, और नेकियां करने वाले अपने आप को ज़बान की तकलीफ से बचा के रखना, और नेकियां करने वाले
अपने आप को लोगों के गिले शिकवे करने से बचा के रखना। अगर तू गिले शिकवे करके आएगा, अगर तू ज़बान दराज़ियाँ करके आएगा, अगर तू लोगों की ग़ीबतें करके आएगा, अगर तू लोगों को तकलीफ़ें पहुँचा के आएगा, तो समझ ले क़यामत वाले दिन रब्बुल आलमीन के हाथ तेरी एक नेकी का भी सिला तुझे नहीं मिलेगा। नेकी करना बहुत आसान है, लेकिन नेकी को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। आइए, नेकी को संभालना चाहते हो, हर नेकी के पीछे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदारी को लाजिम पकड़िए, प्यारे पैगंबर की इताअत को लाजिम पकड़िए, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी को लाजिम पकड़िए। अल्लाह के कुरान ने यही फरमाया, बंदा अगर नेकी करता है अपनी मर्जी से करेगा, नमाज पढ़ेगा अपनी मर्जी से, जनाजा पढ़ेगा अपनी मर्जी से, रोजा रखेगा अपनी मर्जी से, सदका करेगा अपनी मर्जी से, तरावी पढ़ेगा अपनी मर्जी से, हज करेगा अपनी मर्जी से, खुशी करेगा अपनी मर्जी से, गमी की इख्तियार करेगा अपनी मर्जी से, चलेगा अपनी मर्जी से, बैठेगा अपनी मर्जी से, सोएगा अपनी मर्जी से, खाएगा अपनी मर्जी से, पिएगा अपनी मर्जी से। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, ला तुबतिलू सदकात, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जो भी अमल करो वो अमल करो जो रब के कुरान में हो, जो भी अमल करो वो अमल करो जो प्यारे पैगंबर की हदीस में हो। ऐसा ना हो कि तुम अमल करते जाओ और तुम्हारे अमल के बदले में क़यामत वाले दिन निजात ना मिले, बल्कि नाकामी का मुंह ना देखना पड़ जाए।